السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 26 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 67 سے۔ الصلاة الوسطى ما هي؟ بیچ والی نماز کون سی نماز ہے؟ صلاۃ وسطیٰ کسے کہتے ہیں؟ قال تعالی حافظوا علی الصلوات، اے مومنو تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز کی پابندی اور حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور تم لوگ اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ہمیں پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جس نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز۔ اب یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بیچ والی نماز کی حفاظت کرنے اور اس کی پابندی پر زور دیا ہے تو وہ کون سی نماز ہے؟ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن ارشاد فرمایا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کافروں اور مشرکوں نے ہم لوگوں کو صلاۃ وسطیٰ بیچ والی نماز سے مشغول کر دیا ہے۔ وہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ صلاۃ العصر، وہ ہے عصر کی نماز۔ گویا کہ حدیث پاک سے بات بالکل واضح ہے کہ عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہی گئی ہے، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ان مشرکوں نے اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، عصر کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کے رسول نے ان کافروں کو ایک بد دعا دی اور فرمایا، ملأ اللہ بیوتہم، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، وقبورہم، ان کے قبروں کو، نارا، آگ سے بھر دے۔ تو آپ نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو گویا کہ عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز کہی گئی ہے۔ استحباب تقدیم الظہر فی اول الوقت، اول وقت میں ظہر کی نماز کو مقدم کر کے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ فی غیر شدت الحر، جب سخت گرمی نہ ہو، یعنی ٹھنڈی کے موسم میں ظہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے اور پڑھنا مستحب ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا فرما لیتے، ظہر کی نماز پڑھ لیتے، اذا دحضت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا۔ تو سورج کے ڈھلتی ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ٹھنڈی کے موسم میں خصوصی طور پہ نماز ظہر کو اول وقت میں مقدم کر کے ادا کر لینا یہ مستحب ہے۔ استحباب الابراد بالظہر، نماز ظہر کو ٹھنڈی کر کے ادا کرنا مستحب ہے۔ فی شدت الحر، سخت گرمی کے موسم میں، یعنی جب دھوپ تیز ہو، سخت گرمی کے ایام ہو، گرمی بہت زیادہ ہو، برداشت سے باہر ہو، تو ان ایام میں بالخصوص نماز ظہر کو اول وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے، تاکہ کچھ حد تک گرمی کم ہو جائے اور نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کیا جا سکے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے، گرمی شدت اختیار کر لے، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، تو تم لوگ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی ٹھنڈے وقت میں ادا کرو۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ، اس لیے کہ گرمی کی شدت من فیح جہنم، جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا معلوم ہی ہوا کہ گرمی کے موسم میں نماز ظہر کو اول وقت سے مؤخر کر کے ادا کرنا چاہیے، تاکہ کچھ حد تک گرمی کم ہو جائے، اور ٹھنڈی کے موسم میں نماز ظہر کو اول وقت میں مقدم کر کے ادا کرنا چاہیے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ استحباب التبکیر بالعصر، عصر کی نماز کو جلدی ادا کرنا یہ مستحب ہے۔
اور جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ظہر کے بعد ہی اس کو ادا کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے فوراً اس نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اور نماز عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 2 مثل سایہ کے ڈھلنے کے بعد سے، تو عصر کے وقت شروع ہوتی ہی نماز عصر کو ادا کر لینا یہ پسندیدہ اور مستحب عمل ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے پڑھاتے یا ادا فرما لیتے۔ والشمس مرتفعۃ حیۃ، اس حال میں کہ سورج بالکل اوپر موجود ہوتا اور حیۃ زندہ ہوتا، یعنی اس کی روشنی اس کی تپش بہت سخت ہوتی، بہت زیادہ ہوتی۔ یذهب الذاهب الی العوالی، پھر جانے والا مدینے کے ارد گرد بستیوں میں جاتا، فیأتی العوالی، پھر جا کر وہاں سے واپس آ جاتا۔ والشمس مرتفعۃ، اور سورج ابھی بلند ہی ہوتا، یعنی سورج کافی اوپر میں موجود ہوتا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز عصر کو وقت ہوتی ہی جلدی ادا کر لینا یہ مستحب کام ہے، یہ مستحب ہے۔ اثم من فاتتہ صلاۃ العصر، اس شخص کا گناہ من فاتتہ جس سے چھوٹ جائے صلاۃ العصر، عصر کی نماز، یعنی اگر کوئی شخص بلا عذر نماز عصر سے پیچھے رہ گیا یہاں تک کہ جماعت ختم ہو گئی تو اس کو کتنا گناہ ملے گا، اس کا جرم کتنا بڑا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس شخص سے نماز عصر چھوٹ جاتی ہے، نماز عصر چھوٹ جائے، کأنما اُتر اہلہ و مالہ، تو گویا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سے لوٹ لیا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ مال و دولت بھی موجود رہا، گھر باڑی بھی موجود رہی اور ان کے فیملی کے افراد بھی موجود رہے، لیکن یہ برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اسی لیے صلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی خصوصاً پابندی اور حفاظت کرنی چاہیے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جنہوں نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، تو یقیناً ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے عمل ختم ہو گئے۔ لہٰذا نماز عصر کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اثم من اخرھا الی الاسفرار، اس شخص کا گناہ جو نماز عصر کو پیلا پن ہونے تک مؤخر کر دے، یعنی سورج کی روشنی بالکل ختم ہو جائے، غروب ہونے کے قریب ہو جائے، اس وقت اگر کوئی شخص نماز عصر ادا کرتا ہے تو اس کا کیا گناہ ہوگا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا تلک صلاۃ المنافق، وہ تو منافق لوگوں کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، وہ بیٹھا رہتا ہے سورج کا انتظار کرتے ہوئے، حتیٰ اذا کانت، یہاں تک کہ جب وہ سورج ہو جاتا ہے، بین قرن الشیطان، شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان، قام، تو پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، فنقرها 4، اور 4 چونچے مار لیتا ہے۔ لا یذکر اللہ الا قلیلا، یہ وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ سورج کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے اس کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے، اور جب سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے، ڈوبنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، تو وہ پھر کھڑا ہوتا ہے اور 4 رکعت جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو نماز ہے یہ منافقوں کی نماز ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز عصر کو مؤخر کرتا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز منافق کی نماز ہے۔ استحباب تعجیل المغرب وکراہۃ تاخیرها، مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا یہ مستحب ہے، وکراہۃ تاخیرها، اور مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے ادا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ،
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر او علی الفطرہ، میری امت برابر بھلائی پر قائم رہے گی، او علی الفطرہ، یا میری امت ہمیشہ برابر صحیح فطرت پر صحیح طریقے پر قائم رہے گی، ما لم یؤخر المغرب، جب تک وہ لوگ مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے نہیں پڑھیں گے، یعنی جب تک مغرب کی نماز کو اول وقت پہ جلدی سے ادا کر لیں گے تب تک وہ بھلائی پر رہیں گے، لیکن جب یہ نماز مغرب کو لیٹ کر کے ادا کرنے لگیں گے تو پھر ان کی بربادی لازمی ہے۔ دیکھیے نماز عصر کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی اصحاب الحدیث وقت پہ ادا کرتے ہیں، نماز مغرب کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیے اصحاب الحدیث نماز مغرب کو بھی اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دوسرے لوگ جو مقلد بن بیٹھے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا نماز عصر کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور نماز مغرب کو بھی لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس سلسلے میں اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث کا جو موقف ہے، جو عمل ہے، وہ بڑا ہی پختہ اور بڑا ہی مضبوط اور بالکل دلائل سے مزین ہے۔ لیکن دیکھیے مقلدین کو نماز مغرب کی ادائیگی میں کتنی تاخیر کرتے ہیں، بعض علاقے میں دیکھا گیا کہ افطار کرتے وقت افطار کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اہل حدیث لوگ افطار کر چکے ہوتے ہیں لیکن وہ احتیاطی تدبیر اپناتے ہوئے 3 منٹ 5 منٹ، بعض علاقے میں 10 سے 15 منٹ وہ لوگ نماز مغرب کو لیٹ سے پڑھتے ہیں اور افطار بھی تاخیر سے کرتے ہیں، گویا کہ سنت کے بالکل اپوزٹ اور بالکل مخالف کام ہوتا ہے۔ وعن سلمہ بن اکوع، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے اذا غربت الشمس، جب سورج ڈوب جاتا، وتوارت بالحجاب، اور حجاب کے پیچھے چھپ جاتا، مطلب سورج جو ہی چھپتا اللہ کے رسول مغرب کی نماز ادا کر لیتے، لیکن کون سمجھا ان لوگوں کو مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، افطار کا وقت بالکل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن 2 سے 3 منٹ اور بعض علاقے میں 10 سے 15 منٹ تک وہ لوگ انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم احتیاط کرتے ہیں، پھر آخری وقت میں نماز مغرب کو ادا کرتے ہیں اور آخری وقت میں افطار کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ استحباب تاخیر العشاء ما لم تکن مشقتا، نماز عشاء کو لیٹ سے ادا کرنا، تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے، ما لم تکن مشقتا، کب تک؟ جب تک تاخیر کرنے کی صورت میں مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یعنی نماز عشاء کو جب تک آپ لیٹ کر کے ادا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، لیٹ کر کے ادا کرنا، تاخیر سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو، مشکل نہ ہو، جیسے کہ مدرسہ ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں سسٹم بنا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بچے پڑھنے بیٹھیں گے، پھر کھانا وانا کھا لیں گے، پھر بعد میں نماز پڑھ کے سو جائیں گے رات 10 بجے 11 بجے، تو بالکل درست ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو نیند آتی ہو، کوئی گاؤں گھر میں ہو، 7 بجے 8 بجے سونے کی عادت ہو، اگر وہ کہے کہ ہم آخری وقت میں رات 11 بجے ہم اٹھ کے نماز عشاء پڑھیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نماز چھوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ حتی ذهب عامۃ اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتم عشاء کی نماز پڑھائی، ذات لیلۃ ایک رات، حتی ذهب عامۃ اللیل یہاں تک کہ رات کا ایک عام حصہ گزر چکا تھا، وحتی نام اہل المسجد اور یہاں تک کہ اہل مسجد یعنی نماز پڑھنے والے لوگ اونگنے لگے، ثم خرج فصلى تو اللہ کے رسول پھر نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی، فقال اور آپ نے فرمایا انہ لوقتها یہی تو ہے نماز عشاء کو ادا کرنے کا صحیح وقت، لولا ان اشق علی امتی اگر میں اپنی امت پر پریشانی کا خوف نہ کھاتا، ان کو مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ اتنی رات کو دیر رات کو نماز عشاء ادا کیا جائے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی مہربانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیر رات میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔